السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں سرفراز خان اس وقت اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے زیڈ بخاری آڈیٹوریم میں. آپ یہ میرے چاروں طرف دیکھیے، یہ سب میرے بزرگ، میرے سینئر ساتھی، میرے ریٹائرڈ پینشنر دوست آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں ابھی یورپ سے ہو کر آیا تو میں نے یورپ میں بہت ترقی دیکھی. اس کے بعد آج جب میں اسلام آباد کی سڑکوں پر گزر رہا تھا، مجھے میرا اسلام آباد کسی یورپ کے ملک سے کم نظر نہیں آیا. لیکن میں سوچتا رہا کہ وہ تو ہزاروں سال کی تہذیب ہے، ہمیں تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. تو نتیجہ اس پر پہنچا، اس کی تعمیر و ترقی میں آپ کا خون شامل ہے. آج جو ہم یہ 70 سال کے ہوئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے دن رات محنت کی ہے، ایمانداری کے ساتھ محنت کی ہے، اور آج ہم ہی ان مسائل کا شکار ہیں. دنیا میں ارد گرد، پاکستان میں ارد گرد کتنی کرپشن، کتنی بے ایمانی، کلہاڑا چھری چلی تو ہم بوڑھوں پر کہ کمزور لوگ ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ بڑے لوگ ہیں، اگر انہیں ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری حکومتیں ہل جاتی ہیں. ان مظلوموں کو کچھ بھی کہہ لیں، ایک پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح ہے، کہیں سے 97 ارب روپے برآمد ہوتے ہیں، کہیں اربوں روپے کے ڈالر. صرف ایک فرد کو پکڑ لیا جائے تو ان سب کے مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں نا کہ نہیں ان کا ہے، ہمارا کیا، ہم تو مضبوط نہیں. فطرت کا اپنا نظام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ فطرت جو ہے، بچہ جو ہے وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت کا حصہ ہوتا ہے. لیکن بچے اور بوڑھے جو برابر کہتے ہیں، یہ سب فطرت کا حصہ ہیں، گوئنگ ٹو بی پارٹ آف نیچر. اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، یہ فطرت کا حصہ بننے کے لیے. اور انسان جب فطرت سے جنگ شروع کر دیتا ہے تو تباہی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے. تو جب فطرت نے اپنا انتقام لینے پر آئی نا، جب فطرت کے انتقام کی ہوا چلی تو کوئی نہیں بچے گا، کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. یہاں میرے دوست کھڑے ہیں، آئیے ذرا میں ان سے بتاؤں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہاں مجھے نوید چوہان جو ہمارے روح روا ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور باقی دوست بھی نظر آ رہے ہیں، فیاض قیانی نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب دوست. جی نوید چوہان صاحب، ویسے تو ہم ریڈیو کے لوگ ہیں، ہم وہ لفظ ہی نہیں بولتے جس سے کسی کی دل ہم تو پیار محبت بانٹنے والے، ساری زندگی یہی کچھ کیا، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں. مجھے تو بس اپنی بات جو ہے وہ ارباب اقتدار اور مقتدر تک پہنچانی ہے. ذرا آپ فرمائیے کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ بھی پینشنر ہیں اور سارے ساتھی ہم پینشنر ہیں. تقریباً 1 سال سے ہم سارے لوگ ظاہر ہے 60 سال سے اوپر ہیں، بزرگ شہری ہیں. تقریباً 1 سال سے ہمارا پینشن کا مسئلہ ہے. کبھی 3 مہینے پینشن نہیں ملتی، کموٹیشن نہیں ملتی، کئی سالوں سے میڈیکل نہیں مل رہا، اور اب جو ہے اضافہ ہے جو تنخواہ اور پینشن میں دوسرے سارے سرکاری اداروں کو مل رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے ریڈیو پاکستان کے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم ہر دفعہ کوئی 100 کے قریب لوگ جو ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں، باقی تو سارے ملک میں 4,500 کے قریب پینشنر ہیں، جس میں 1600 بیوہ اور یتیم بچے بھی ہیں جو نہیں آ سکتے، بزرگ بھی ہیں. اور اس عمر میں آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی تو بڑھ گئی ہے، پٹرول بھی، بجلی کا بل بھی، گیس کا بھی، اور نہیں بڑھی تو ہماری پینشن نہیں بڑھی. تو وہ کیسے ہم گزارا زندگی کیسے کر رہے ہیں، یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور بتانا بھی مشکل ہے. اب ہم پھر حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری کموٹیشن ہے، ہماری مطلب 3.5 سال سے لوگوں کو نہیں ملا. کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے، کسی نے بچوں کے سر پہ چھت تعمیر کرنی ہے، کسی نے بچوں کو باہر بھیجنا ہے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا ہے. اور اس دور میں اگر 60 سال سے اوپر آدمی ہے تو اس کو کھانے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی دوائی کی ضرورت. اور اگر میڈیکل نہیں مل رہا تو آپ اندازہ کریں کہ کیا ہوگا. تو ہم پھر درخواست کرنے آئے ہیں، ڈی جی سے بھی، سیکرٹری صاحب سے بھی ملیں گے کہ ہماری کموٹیشن، ہماری یہ جو اضافہ ہے 2015 میں بورڈ فیصلہ کر چکا ہے کہ ڈی جی بااختیار ہے جب بھی گورنمنٹ پینشن بڑھائے آپ بھی بڑھا دیں، لیکن انہوں نے نہیں بڑھائی اور کموٹیشن بھی نہیں دی اور میڈیکل بھی نہیں دی. بہت شکریہ نوید چوہان. اور دوستیاں کھڑے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں. یہ صفدر جاوید بول رہا ہوں.
کہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری پینشن کا مسئلہ یہ کوئی 1 سال سے بنا ہے جی اور اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ وہاں اسلام آباد آنا پنڈی آنا بہت مصیبت بن گئی ہے، اور یہ 1 سال سے کھائیں نہ وہ ملا ہے، میڈیکل الاؤنس ملا ہے، دوائیں ہم اپنے پاس سے لے رہے ہیں، کوئی دوائی کا پیسہ نہیں ہے، تو یہ لہٰذا ہمارا یہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو ان کی مہربانی ہوگی ہر باب انتظار کی۔ بہت شکریہ. آئیے کچھ اور دوست یہاں موجود ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں. جی خورشید صاحب. میں اس ادارے میں 37 سال خدمات انجام دی ہیں اور یہی مسئلہ ہے، پینشن پر وقت ہمیں نہیں دے رہے اور کمیوٹیشن 2021 جنوری سے میں ریٹائر ہوا ہوں. بچوں کی تعلیم افیکٹو ہو رہی ہے ان کا یہاں پاکستان میں، تو جو حالات ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو وہاں کروں. میں خود دونوں آنکھوں میں کیٹریکٹ ہے، آپریشن کرانا ہے مجھے، میڈیکل الاؤنس نہیں ہے. جو پینشن ہے اس میں ہم کھانے پینے کا انتظام کریں یا یہ دیکھیں. آرٹسٹ 2 بلاک ہیں، میں اس کا بھی ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں. ڈس جنریٹر کوئی پرابلم ہے، تو یہ سارے مسائل ہیں جو بڑھاپے کے ساتھ ہیں. اس ادارے میں خدمات انجام دیتے ہوئے ہوتی ہیں. ہمارا تو شعبہ انجینئرنگ کا تھا، ایکس ریز جیسے ہوتی ہیں اس میں ساری زندگی گزاری ہے، کتنا ڈیمیج کرتی ہے ہمیں. تو ادارے کا کام ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق جو ہیں دیں تاکہ ہم جو بڑھاپا پرسکون انداز سے گزار سکیں. بہت شکریہ خورشید صاحب. یہاں کچھ اور دوست مجھے نظر آ رہے ہیں. جناب علی السلام علیکم، آپ ذرا بتائیے گا کیا مسائل وعلیکم ہیں؟ السلام جی. اصل میں جو اس وقت ہمارے جتنے بھی ساتھی پینشنر، پہلے بھی ہم اسلام آباد آ چکے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کروا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے سینئرز جو منسٹری کے خاص کر جن کے ہاتھ میں یہ کام ہے، تو ان ہمارے مسائل کی طرف جو ہے توجہ کم ہے ان کی، جس کی وجہ سے یہ آج پینشنر جو ہے در بدر ہیں اور تقریباً سب پریشان ہیں. اور یہ کمپٹیشن اور ایک تو پینشن بھی مطلب یہ کہ ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے، کبھی اس میں بھی مطلب یہ کہ کمی کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مہینوں مہینوں لیٹ ہو جاتی ہے. ایک جو چیز ہے جو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، جتنے بھی ہمارے جو نئے ساتھی جو بھرتی ہو رہے ہیں، خاص کر منسٹری لیول میں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ وہ کارپوریشن کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ پڑھ کے آتے ہیں کہ کارپوریشن کیا ہے. مطلب یہ کہ یہ اپنے ان کے ریسورسز ہوں گے اور یہ ہوگا، اس سے اپنا یہ کمائی کریں گے اور اس طرح اپنے یہ تمام اخراجات پورے کریں گے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ پاکستان بنا اس وقت ریڈیو پاکستان جو ہے یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس تھا. اس کی جتنے بھی ملازمین تھے اچھا، اس وہ وقت ہمیں آپ صرف مسائل پر بات کر رہے ہیں نا، کہ میرے ساتھی جو کیا کیا مسئلے، آپ ذرا مسائل کا ذرا تذکرہ کیجیے گا آپ جناب. مسائل تو سب سے بڑا مسئلہ تو کمپٹیشن کا ہے، کمپٹیشن کا مسئلہ. جو ہمیں جو جتنے پیسے اس وقت ملے تھے اب وہ آدھے سے بھی کم رہ گئے. جی جی. جو تو دوسرا یہ پینشن کا تو ویسے ہے، ابھی تو خیر اس مہینے تو صحیح ٹائم پہ ملا، ورنہ وہ بھی جو ہے نا صحیح ٹائم پہ ملتا ہے. میڈیکل بالکل نہیں ہے. اب ہم اس عمر میں ہر وقت بیمار رہتے ہیں، وہ تو کئی سالوں سے جو ہے نا وہ اللہ بہتر کرے گا جی. یہ اس وقت مجھے یہاں نیازی صاحب موجود ہیں. آئیے ذرا ان سے. نیازی صاحب ہمارے یونین کے لیڈر رہے، آج ریٹائر ہوئے ہیں تو اب ہماری صفوں میں آ گئے ہیں. نیازی صاحب، جو مسائل ہیں ہمارے ریٹائرڈ پینشن دوستوں کے، وہ کیا کیا محسوس کرتے ہیں، اور ان کے حل کے لیے آپ تو لیڈر ہیں ہمارے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے مقامی سطح پر اور حکومتی سطح پر؟ آپ کو پتہ ہے جی کہ حکومت کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے اور مہنگائی، سارے اتنے مسائل ہیں، اور پینشن کے لیے تو خاص طور پہ بہت زیادہ مسائل ہو گئے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی پینشن میں گزارا کرنا، اور وہ بھی لیٹ ملنی بلکہ نہ ملنی، تو بڑی مشکل ہوتی ہے. کمپٹیشن جو ہے نا آج تک نہیں ملی، 4 سال ہو گئے ہیں. تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ ڈی جی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں جی کوشش میں، اور مکمل کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد. ابھی بندوبست ہو گیا ہے پینشن کے، ابھی 17.5% وہ بھی جو ہے نا جلد مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی یہ کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آرڈر ہو جائے گی انشاءاللہ. نیاز صاحب بہت شکریہ. آئیے دوستو، یہاں ہمارے کچھ اور ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. یہ ہمارے کیانی صاحب ہیں. کیانی صاحب ہمارے ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر کنٹرولر رہے. کیانی صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آج کا پینشنر، ریڈیو پاکستان کا پینشنر کن تکلیفوں سے گزر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ تکلیفیں تو اتنی ہیں کہ وہ غالب نے کہا تھا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. یعنی مشکلات تو ظاہر ہے کہ جس طرح پاکستان کے دیگر عوام جو ان مشکل حالات سے گزر رہے ہیں،
पेंशनर का हाल जो है वो यकीनन इससे ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह यह है कि ये लोग जो हैं इन्होंने 35 से 40 साल तक एक इदारे की खिदमत की है, रेडियो पाकिस्तान को सर्व किया है। इसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, बड़े बड़े मारूफ ब्रॉडकास्टर्स भी हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन किया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो एक शेर है बहादुर शाह ज़फ़र का कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। तो अब जो हालात मैं समझता हूँ रेडियो पाकिस्तान के हैं, जिस तरीके से पेंशनर्स की मसाइल और उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये इदारों के लिए भी और आला हुकाम के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत शुक्रिया। फयाज कियानी साहब थे, अपने दुख का इजहार कर रहे थे। आइए एक और दोस्त से बात करें। मेरा नाम खलील चन्ना है और मैं ख़ास तौर पर सर कराची से हाज़िर हुआ हूँ जब मुझे ये पता चला कि हमारे पेंशनर साथी एक जमा हो रहे हैं इकट्ठे। ज़ाहिर एक इज्तिमाई मसला है हम सबका। और मैं बताता चलूँ कि खलील चन्ना साहब रेडियो पाकिस्तान से कंट्रोलर के तौर पर रिटायर हुए। आप स्टेशन डायरेक्टर रहे रेडियो पाकिस्तान कराची के, और आज भी अपना जो भी सलाहियत अल्लाह ने दी है उसके मुताबिक अपने मुल्क और कौम की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। जी चन्ना साहब। बहुत शुक्रिया सर। तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि एक जब इंसान नौकरी में, ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी में दाखिल होता है तो उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है जब उसमें एक उनको ये पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद मेरी जो लाइफ है वो बड़ी आसान हो गई, क्योंकि वो हम अपना ही हिस्सा जमा कर रहे होते हैं। आज वो अपना हिस्सा जब हमें नहीं मिले तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है और सारी प्लानिंग धरी सरी रह जाती है। रिटायरमेंट के बाद एक अलग लाइफ शुरू हो जाती है और वो ये लाइफ उस पैसों के आसरे पे होती है, उसी का आसरा होता है कि हम अपनी अगली लाइफ इस तरह गुजारेंगे। तो जब रेडियो पाकिस्तान एक इतना बड़ा कौमी इदारा है, इतना बड़ा नाम है, इस पर हम फ़ख्र करते हैं कि हम इस इदारे के एक मेंबर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम समझ में बात नहीं आती कि हमारा मुलाजमीन का कसूर क्या है। कोई कसूर नहीं, ये हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया चन्ना साहब। सिंध से, कराची से चन्ना साहब। पिशावर से अहमद रशीद खान, हमारे पुराने साथी, कंट्रोलर रिटायर्ड, स्टेशन डायरेक्टर रहे, आज पिशावर से आए हैं अपनी आवाज़ पत्थरों के इस शहर में कुछ दर्दमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए। रशीद, क्या कहते हैं? सरफराज खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि हम सब लोग मुलाजिमत इसलिए करते हैं कि रिटायर होंगे तो बड़ी इज्जत के साथ और आबरू के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन अब ये आप देखें जितनी भी सफ़ेद पोश है और सफ़ेद रेश है, सारे जलील ख्वार हो रहे हैं। कभी पेंशन के लिए माहाना पेंशन नहीं मिल रही है, कभी अभी हमारे जितने साथी हैं कम्यूटेशन हमें नहीं मिली। पेंशन खुदा करके तो वो 3-4 महीने बंद थी, वो तो मिल गई। अब मेडिकल अलाउंस नहीं है, दूसरे जो अलाउंसेस है अभी हुकूमत ने इजाफे का ऐलान किया वो नहीं है। तो ये हमारे साथी इस उम्र में, आपको पता है कि बहुत से लोग बीमार हैं, वो आ नहीं सकते, हिल जुल नहीं सकते, उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, और भी बहुत सारे मसले हैं। लेकिन हम सब जो है ना रेडियो पाकिस्तान की मुलाजिमत करके ये ख्वार हो रहे हैं सब। हो सकता है कोई सुन ले कि कोई हमें सुने और कम अज कम हमें हक दे दे हमारा। हम इनसे ज़्यादा कुछ नहीं देखे, हम बिलासूद अरबों कर्जे नहीं मांग रहे हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। मिले हैं कि जनाब 27 अरब 20 अरब जितनी भी है ये इन्होंने बिलासूद दे दिए और हम अपना हक मांग रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह हमें हमारा हक मिलेगा। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ज़रा इन सब साथियों के ज़रा आप मुझे दिखाइए, चेहरे दिखाइए उधर। जी, ये रेडियो पाकिस्तान की तारीख है। जब तारीख की बात होती है तो आइए ज़रा कुछ तारीखी इक्विपमेंट्स में दिखा दूँ। ये पुराना रेडियो पाकिस्तान के इक्विपमेंट्स हैं, ये हम इस्तेमाल किया करते थे। जी, आज तो कभी ये भी होता था, ये इसे यहाँ से हम घुमाते थे, यहाँ से घुमाते थे और तो उसका राब्ता हो जाता था दूर तक। ये हमारे ट्रांसमीटर्स हैं, ये हमारे ट्रांसमीटर्स हैं। ये हम एक और ट्रांसमीटर में आपको दिखाऊं, ज़रा ये देखिए कि ये हमारा पुराना ट्रांसमीटर है। ये हमने अपनी तारीख को महफूज कर रखा है।
اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے کہ ریڈیو پاکستان کی کیا صورت ہوا کرتی تھی. جب ہم مشینوں کو محفوظ کرتے ہیں، جب ہم یہ تاریخی ورثہ میں، تو یہ ریڈیو پاکستان کے یہ بوڑھے ملازمین بھی تو اس تاریخ کا حصہ ہیں. ان کی حفاظت کے لیے، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں وزیر اعظم پاکستان جناب کاکڑ صاحب، میں چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں، میں آرمی چیف سید عاصم منیر سے گزارش کرتا ہوں، اور ہمارے اپنے منسٹر اطلاعات و نشریات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مسائل پر ہمدردانہ غور فرمائیے. اللہ آپ کو جزا دے گا. سامعین، سرفراز خان زیڈ بخاری آڈیٹوریم اسلام آباد سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.